سنتے آ رہے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک. بعثت مہم ہے، ستون ہے اسلام کا. اگر انبیاء نہ ہوں اور بالاخص خاتم الانبیاء نہ ہوں پھر کائنات وجود میں نہ آتی، ہستی وجود میں نہ آتی، انسان جن و بشر وجود میں نہ آتے. اب یہ سلسلہ نظام ہستی اور یہ سلسلہ ہدایت یہ سلسلہ نہ ہوتا. تو ہمارے لیے یہ جاننا اور یہ ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے کہ ایک بنیادی ستون بعثت ہے، نبوت ہے، اور نبوت میں بھی ختم نبوت ہے. لہذا یہ ایک بنیادی ستون ہے. لہذا اگر ایک بھی نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ دین مبین اسلام اور امت اسلامیہ اور یہ جو نظام ہستی ہے یہ اپنے کمال کی جانب سفر کر سکیں. جب تک انبیاء ہدایت بشر کے لیے نہ آئیں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا تک کا سفر طے کر سکیں. لہذا اگر پیغمبر نہ آئیں تو مقصد تخلیق فوت ہو جاتا ہے. خلقت کا راز حاصل نہیں ہوتا، وہ ادب حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے خدا نے پیدا کیا. پہلا رکن جو ہے بعثت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام محمدی الحدود ہیں. پیغمبر اسلام سے یہ جو آخری دین مذہب مکتب ہمارے پاس ہے یہ پیغمبر اسلام سے ہم نے لیا ہے. اس کا نزول پیغمبر اسلام کے توسط سے ہوا. بعثت پیغمبر اسلام سے اس دین کا آغاز ہوا، اگرچہ اسلام پہلے سے تھا مگر یہ جو آخری شریعت لے کر نظام بشریت ضابطۂ حیات جو خداوند متعال نے عنایت کی ہے ہمارے لیے کہ اگر میرے اس ضابطے کے مطابق عمل کرو گے تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلند رہو گے، سرخرو رہو گے، کامیاب رہو گے، کامران رہو گے. دنیا میں بھی تمہاری حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہاری حکومت ہوگی. یہاں بھی خداوند متعال کی بے شمار اور لامتناہی انگنت نعمتوں سے بہرمند ہوں گے اور آخرت میں بھی. اگر ہم نے اول اسلام سے لے کر آج تک اگر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے تو وجہ یہی ہے کہ اس ضابطۂ حیات کو، اس جو ہے قانون اسلام کو ہم نے نافذ ہونے نہیں دیا، ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی. ہماری سستی دشمنوں کی مدد بن جاتی ہے. دشمن کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نہ رہے، یہ نظام نہ رہے، کیونکہ ان کے لیے خطرہ ہے. ان کی مادی زندگی، مادی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے، دنیاوی لہو و لعب کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. عدالت یعنی ان کے لیے موت، انصاف یعنی ان کے لیے موت. لہذا دشمن چاہتے ہیں کہ اسلام نہ رہے، اسلام نافذ نہ ہو. مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے اور لڑاتے ہیں کبھی منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے، کبھی بظاہر مثبت ہیں لیکن نتیجہ اس کا مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے. تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض مصنفین نے لکھا کہ اسی ایران میں ایک سنی نشین شہر میں جہاں تمام اہل سنت ہیں، برادران اہل سنت، مسجد ہے اور سب وہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں. شیعہ بھی آتے ہیں اور اہل سنت بھی نماز پڑھنے آتے ہیں. آزادی ہے، حکومت اسلامی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے. اب جو دشمن ہیں اب اس کے حربے اس طرح سے ہیں.
یہ لکھنے والے نے لکھا کہ میں اس بات پہ حیران ہوا کہ نماز ہوتی ہے تو ایک شیعہ مولوی آتا ہے وہاں پہ، آ کے ممبر پہ جاتا ہے اور شہادت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ یہ ان کی شہادت پڑھتا ہے وہ ہمیشہ۔ اب ظاہر ہے اس میں جو ان کے خاتمین ہوتے ہیں یا جو ان کی شہادت میں جن کے ہاتھ ہوتے ہیں تو بعض افراد کے نام لیے جاتے ہیں، تو بہت سے جو اب افراد ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی روزانہ اسی مسائل کو پڑھتے ہیں۔ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا مسائل، کوئی دوسرا روزہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، مجھے تمام مسائل یاد ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک بانی مجلس ہے، ایک بانی مجلس ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں ہر روز ان کی شہادت کو پڑھوں۔ ظاہراً کس قدر زیبا ہے کہ سیدہ کائنات سے ہم ظاہراً یہی تجزیہ کریں گے کہ اسے اس قدر سیدہ سے محبت ہے کہ روزانہ بس انہی کی مصیبت کو سننا چاہتا ہے اور انہی کی جو ہے عزاداری کرنا چاہتا ہے۔ بتایا کہ مجھے روزانہ مثال 5 روپے مل جاتے ہیں یا $5 مل جاتے ہیں اس روزہ خانے کے، اس کی وجہ سے چونکہ مجھے حکم ہے کہ ہمیشہ یہی روزہ پڑھوں، میں یہی روزہ پڑھوں۔ کہا کہ چلو اگر آپ کی یہ مجبوری ہے مجھے اپنے اس بانی مجلس تک پہنچا دیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ اگر دوسرے معصومین ہیں ان کے مصائب ہیں، ان کی عزاداری ہیں، انہیں بھی انجام دیے جائیں، ان کے مسائل بھی بیان کیے جائیں۔ گیا بانی مجلس کے پاس، وہ جو روزانہ اس کو جو ہے پیسے دے کے روزہ خانے کے لیے یہ روزانہ ممبر پہ جاتا ہے۔ بانی مجلس سے جب یہ سوال کیا، کہا کہ مجھے جو ہے $10 مل جاتے ہیں۔ مجھے کہا کہ روزانہ اسی مسجد میں اسی ممبر پہ سیدہ کائنات کی شہادت کی مجلس ہو، میں $5 خود رکھ لیتا ہوں، 5 میں روزہ خان کو دے دیتا ہوں، وہ میری طرف سے جا کے روزہ پڑتا ہے۔ کہا کہ آپ کو $10 کون دیتا؟ کہا ایک اور بانی مجلس ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، بقول اس کے اب یا تومہ یا روپے یا $، کہا کہ $25 مجھے مل جاتے ہیں، $25 مجھے مل جاتے ہیں کہ اس مسجد میں یہ روزہ خانی ہو جائے، اور میں $10 آگے دے دیتا ہوں، باقی 20 جو ہیں $15-20 میرے پاس ہیں۔ یہ جب اسی سلسلے کو پکڑا تو پتا چلا کہ جو ہے انگریزوں کے سفارت خانے سے یہ $، آتے ہیں تاکہ اس مسجد میں مسلمانوں میں اسی روزہ خانی کی بنا پہ اختلافات پیدا ہو جائیں، تاکہ یہی جو حساس مسائل ہیں یہی بیان کیے جائیں۔ دشمن کی کوشش اس طرح بھی ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے کہ ایک حساس مسائل، حساس جملے، حساس واقعات، حساس حادثات بیان کیے جائیں جس سے دوسرے مکتب کے لوگ جو ہیں وہ جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور وہاں جو ہے جھگڑا ہو جائے۔ اب یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، لہذا دشمنوں کی کوشش اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ روزہ خانی کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ چند سال پہلے USA کے خنجر بنے بنائے ان کے فیکٹریوں میں وہ پہنچاتے تھے عراق کے، ماریں اپنے سروں پہ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ماریں، کیا ماریں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ماریں، خون بہے گا آپ کا، لیکن ہمارا جو ایک جزوی مقصد ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آپ اپنے عقیدے سے ماریں۔ ہمیں یہ
خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے میری بے خبری میں دشمن جو ہے استفادہ نہ کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. لہذا کوشش کریں کہ آپ جو بھی اعمال عبادات انجام دے دیتے ہیں، خیال رہے کہ دشمن کو فائدہ نہ پہنچے کسی طرح سے بھی. دشمن کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. دشمن اس چیز کو لے کر جائیں اور اسی چیز کو اسی جو غم مدنی کو لے کر جائیں گے، وہ باقی آپ کے عقیدے کو بیان نہیں کریں گے. یہ شخص اس عقیدے سے عشق آبا عبداللہ حسین، محبت آبا عبداللہ حسین میں ماریں گے، وہ نہیں بتائیں گے. یہ اسے جو ہے سینسر کریں گے. اسے کیا معلوم تصویر میں کیا ہے؟ تصویر جو ہے وہ بولتی نہیں ہے، اس میں ایک سین ہے، ایک منظر ہے، وہی انہوں نے دکھانا ہوتا ہے. اور یہی کیا دشمنوں نے کہ دیکھیں ان کے پاس آپ کیسے جا سکتے ہو، ان کے ساتھ کیسے مل بیٹھ سکتے ہو کہ یہ لوگ وحشی ہیں. دیکھیں ان کے ہاتھوں میں، انہیں کیا معلوم کہ آپ نے ہاتھ میں زنجیر کس لیے اٹھا لیا ہے؟ انہیں نہیں معلوم، لوگوں کو نہیں معلوم. دشمن اسی چیز کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو دشمنوں کے ہاتھ میں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ شہ نہ دیں. لہذا بعثت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اول بعثت سے لے کر اب تک دشمنوں کی یہ کوشش رہی کہ پیغمبر اسلام پہ اس قدر حملے کیے جائیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں پیغمبر اسلام کی حیثیت ختم ہو جائے. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی بھی آپ ہر سال دیتے پیغمبر اسلام کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ آتے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں فلم بناتے ہیں. حضرت موسیٰ پہ وہ فلم بناتے ہیں ہم سے پہلے، فلمیں وہ بناتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ آپ نے دیکھا ان کی فلمیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں حضرت سارا کو کس طرح دیکھا ہے. وہ بناتے ہیں تاکہ جو ہے پیغمبروں کو عام انسانوں کی طرح پیش کریں. حضرت سارا کے سر پہ حجاب نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو ایک عام شخص کی طرح دکھاتے ہیں. یہ سلسلہ اس قاضی پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ کیا کیا جائے. ولید بن مغیرہ جیسی حاجیاں پیغمبر اسلام سے قرآن سنتے تھے بے قرار ہو جاتے تھے. اب یہ اسلام لانے والا تھا کہ دشمنوں نے کہا اگر تو نے اسلام لایا تو عرب گیا. لہذا میٹنگ کی انہوں نے کہ کیا کیا جائے. کہا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ کہو کہ یہ پاگل ہے، یہ کہو کہ دیوانہ فلاں. کہا کہ نہ، مناسب نہیں ہے. کوئی پاگل ایسی آیتیں نہیں سنا سکتا، ایسے کتاب نہیں لا سکتا. بہرحال کیا کیا جائے؟ کہا کہ یہ کہو کہ جادوگر ہے. پیغمبر اسلام آیتیں سناتے تھے، قرآن سناتے تھے تاکہ لوگ دین کی طرف، مذہب کی طرف، مکتب کی طرف، ہدایت کی طرف، سعادت کی طرف، نجات کی طرف، نعمت کی طرف، جنت کی طرف آ جائیں. لیکن دشمن چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کی حیثیت کو ختم کر دیں. کہا کہ جادوگر ہے. اور جب پیغمبر اسلام نے قلم مانگا، کاغذ مانگا کہ لائیں ایک چیز لکھ دوں میں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تو یہی کہا کہ جو ہے پیغمبر اسلام جو ہے وہ بے عقلی باتیں، بے تکی باتیں فرما رہے ہیں. پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا، عقل پہ حملہ کیا، ان کی عصمت پہ حملہ کیا، تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل کام نہیں کرتی. یہ حملہ ہے. اور لکھنے نہ دیا دشمنوں نے کہ پیغمبر اسلام جو بھی لکھنا چاہتے تھے. وہاں سے لے کر اب تک پیغمبر اسلام پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، کس قدر پیغمبر اسلام کو جنگیں لڑنی پڑی ان کے ساتھ. اور آج بھی یہی کوشش ہے کہ جو ہے پیغمبر اسلام اور باقی انبیاء کو جو ہے ان کی شخصیت کو مخدوش کر کے پیش کریں لوگوں کے سامنے. اب بھی آپ اگر جو ہے انہی
جو آئیسس کی چینلوں کو اور ان کے جو ہیں ان کی تبلیغات کو اگر دیکھیں، آج بھی فتوے دے رہے ہیں، آج بھی اس وقت بھی اور اس زمانے میں بھی کہ قرآن جو ہے وہ خاص اعتبار کی حامل کتاب نہیں ہے۔ یہ فتوے آ چکے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، پیغمبر اسلام بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ شخصیت کشی یہ دشمن کی سازش۔ تو اسلام کا جو بنیادی ستون ہے ہمارے لیے، جو نظام اسلامی ہے جسے ہم نظام ولایت کہتے ہیں، نظام امامت کے بنیادی ستون نبوت ہیں، بعثت ہیں۔ لہذا اسلام محمدی الحدوث ہے۔ اسلام کہاں سے وجود میں آتا؟ پیغمبر اسلام سے اور انبیاء سے۔ دوسرا جو اہم ترین رکن ہے اسلام کا، یہ ہے کہ اسلام کامل ہوا غدیر میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسلام علوی الکمال ہے، کہ غدیر اور ولایت اہل بیت کے سبب اسلام کامل ہوا۔ اس سے پہلے ناقص تھا، ناتمام تھا اسلام۔ تو غدیر یعنی ولایت علی و اولاد علی، علی اور باقی 11 ائمہ، علی اور حسنین اور آقا امام حسین کی اولاد میں سے 9 امام، ان کی ولایت یعنی غدیر، یہ اسلام کے دوسرا بڑا رکن ہے۔ اسلام یہاں آ کر امیر المؤمنین کی خلافت و ولایت کے اعلان کے بعد اسلام کامل ہوا۔ خلافت بلا فصل امیر المؤمنین کا جب اعلان ہوا تو خداوند متعال نے سند دی اس دین کو کہ اب دین کامل ہے، نعمتیں تمام ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام اس امت کے حاکم ہیں، سرپرست ہیں، اولا بالتصرف ہیں، اور انہیں حکومت کا حق ہے، انہیں جو ہے دین پہنچانے کا حق ہے، قرآن کے معلم ہیں، مفسر ہیں، مبین ہیں، یہ تمام مقامات امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ دین مکمل ہوا، اب نبوتیں نہیں ہوں گی، انبیاء اور نہیں آئیں گے، دین بھی اور شریعت بھی اور نہیں آئے گی۔ اب اسی دین اور شریعت کے لیے محافظ چاہیے، لہذا ولایت اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو دین کامل ہوا۔ یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، جسے آپ کہیں کہ غدیر یا کہیں امامت و ولایت یا خلافت بلافت سے اہل بیت۔ تیسرا رکن اس دین کا دین کی بقا کے حوالے سے ہے، نہ حدوث کے حوالے سے اور نہ کمال کے حوالے سے۔ اسلام آیا درست اور اسلام کامل بھی ہوا، یہ بھی درست، اب اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ عاشورہ ہے کہ اسلام حسینی البقا ہے، کہ آقا امام حسین کے انقلاب کی بدولت اسلام باقی ہے۔ اسلام کی بقا، یہ عاشورہ تیسرا بڑا رکن ہے اسلام کا۔ انقلاب عاشورہ کے سبب اسلام باقی رہا، باقی ہے اور باقی رہے گا، تا قیامت اسلام باقی رہے گا۔ 23 سال حضور نے تبلیغ کی، قرآن نازل ہوا، آیتیں پڑھ کے سنا دی اور قربانیاں دی، سختیاں جھیلی۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع پہ آقا امیر المؤمنین کی اور اہل بیت کی ولایت کا اعلان کیا، اور آقا امیر المؤمنین کے فرزندوں کی امامت کا اعلان کیا، اور دین کامل ہوا۔ پھر جب دین کے کامل ہونے کے بعد ثقیفائی وزیروں اور کارندوں نے دہشت گردی، غارت گری اور مردم ہراسی، وحشی گری، ان حربوں سے فاسق و فاجر یزید کے لیے زمینہ ہموار کیا۔
ایسا راستہ کھولا اسلام نے، انحرافی راستہ، کہ یزید جیسا شرابی، فاسق، فاجر، میمون باز شخص بھی آ جائیں اور کرسی خلافت پہ بیٹھے، یہ راستہ انہوں نے ہموار کر دیا، جس نے اسلام کے الہی چہرے کو مکمل طور پر بدل کر، مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ اسلام جس میں نبوت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، شریعت ہے، یزید نے یہ کوشش کی کہ آج کے بعد اسلام یزیدیت کا دوسرا نام بن جائے، جس میں کسی بھی اسلامی ستون کی، کسی بھی اسلامی اصول کی کوئی خاص حرمت نہ رہے، حیثیت نہ رہے۔ لہذا اس نے آ کر یہ اعلان کیا جو آپ ہر سال سنتے ہیں کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، ورنہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی دین نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یکسر انکار کیا اس نے، یعنی اسلام کے چہرے کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا۔ لہذا کسی بھی اسلامی حدود کے قائل نہ رہے یزیدی لوگ، اس نے اپنے پورے شیطانی وجود سے یہ عزم کر لیا تھا، یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اسلام کو نابود کر کے ہی دم لے گا۔ اب دین اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو رہا تھا۔ یہ گزشتہ خلفاء کے دور سے مختلف دور تھا، وہاں ظاہراً اسلام تھا، ظاہری طور پہ نمازیں تھی، روزے، زکات وغیرہ، اگرچہ جہاں جہاں استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ چیزیں تھیں۔ لیکن یزید نے کہا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسلام کا چراغ اصلاً گل ہو رہا تھا۔ اگر دوسرے لوگ قیام کرتے امام حسین کے علاوہ مارے جاتے، اور اسلام کا نام شاید باقی رہ جاتا، اسلام میں جو کچھ ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ یا امام حسین نے دیکھ لیا کہ باقی کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قیام کریں اور اسلام کو بچا سکیں۔ لہذا اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ حتیٰ کہ اسلام اور قرآن کا نام بھی فراموش ہونے والا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے سیاہ تاریخی دور میں اب امام حسین نے اپنے عاشوراء کے خونین قیام کے ذریعے ایسا کام کیا، ایسا انقلاب لایا کہ بنی امیہ کی سلطنت کو متزلزل کیا، چند مہینوں میں متزلزل کیا۔ دشمن سمجھ نہ سکے کربلا میں کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں، پتہ نہیں چلا انہیں، شاید اسی طرح سے ہیں۔ وہ ہراساں بھی ہے، خائف بھی ہے، ایک طرف ڈول بازے بھی بجا رہے ہیں، شاہجانے بجا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے فتح حاصل کی ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یزید جو آخری فرد تھا اس نے بھی کہا کہ جو ہے ابن زیاد نے کام کیا، میں نہیں چاہتا اس کی گردن پہ ڈال دیا۔ اسی وجہ سے ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے خلاف ہو گیا تھا آخر میں، کہ بھائی اس نے ساری ذمہ داری میری گردن پہ ڈال دی، پہلے مجھے کہا کہ جاؤ امام حسین کو قتل کرنے والا جب میں سب کچھ کر کے آیا گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ حتی دربار میں اسیران اہل بیت کو پیش کرنے کے بعد بھی وہ ہراساں ہے، خوفزدہ ہے، وہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ جو کچھ بھی کیا دربار میں لایا، انقلاب آیا،
درباری مخالف ہو گئے، زندان میں لایا، زندان کے اطراف میں رہنے والے اس کے مخالف ہو گئے، بازاروں میں لایا، بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، جہاں جہاں اسیران اہل بیت کو لے گیا، اسیران اہل بیت نے رسوا کر دیا انہیں۔ اب ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فتح مند ہیں، لہذا پوچھتے تھے، یہ جملہ بھی ہر سال آپ سنتے ہیں، پوچھتے تھے کہ آقا امام سجاد سے کئی دفعہ شاید پوچھا ہے کہ بعض نے مدینے میں لکھا، بعض نے دربار میں لکھا، کہ سوال کیا کہ فتح کس کی ہوئی؟ تو آقا امام سجاد نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہونے دیں، جب اذان ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ فتح کس کی ہوئی۔ اگر اذان ہو جائے تو فتح ہماری ہوئی، اگر اذانیں بند ہو چکی تو فتح تمہاری ہے۔ تم یہی چاہتے تھے اسلام نہ رہے، ہم نے بچا لیا اسلام کو، نمازوں کو بھی بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، حتی اذانوں کو بچا لیا، سب کچھ بچ گیا۔ اور اب بھی اذان ہوتی ہے، یعنی کربلا کی فتح کا اعلان ہے، یعنی سید سجاد علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ تو بھائی آپ عبداللہ کامیاب ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ نماز میں جھکتے ہیں، رکوع میں، سجود میں، یعنی آپ یہی اقرار کریں کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے اذان کی آواز سے زیادہ جو ہے گانوں کی آواز پسند ہے، یہ اس کے اشعار میں ہے کہ میں اس قدر گانے سنتا ہوں کہ مجھے اذان جو ہے وہ آوازیں میرے کانوں میں نہیں آتی۔ یہی یزید ہے جس نے آقا عبداللہ حسین کے سر کی اہانت کے بعد شراب پی کر اسی دشت میں ڈالا، آقا امام حسین کے سر کو کہا کہ یہ شراب پی لیں جو دین محمدی میں حرام تھا، میرے دین پہ حلال ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ رہے اسلام، آقا عبداللہ حسین نے بچا دیا۔ لہذا حقیقی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، اور اس کی بقا کی ضمانت دی عاشورہ نے، کربلا نے، حسین نے اور حسینیوں نے۔ لہذا یہاں معنی یہ واقعی ہے، حدیث پیغمبر اسلام کی فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اسلام کا سارا وجود خلاصہ کریں، یعنی دین اسلام۔ اگر اسلام کو پیغمبر اسلام سے لے لیں، اگر پیغمبر اسلام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی اسلام کو جو پیغمبر کی جان ہے، جو سب کچھ ہے، پیغمبر اسے آقا امام حسین نے بچایا، اس سے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ لہذا پیغمبر اسلام کی حیات کو بچایا آقا عبداللہ حسین نے، پیغمبر اسلام کو زندہ رکھا آقا امام حسین نے، زندہ رکھا، آقا امیر المومنین کو زندہ رکھا، ان کی سیرت کو زندہ رکھا، قرآن کو زندہ رکھا۔ اسی طرح یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، بعثت، غدیر، عاشورہ۔ چوتھا رکن وہ ظہور ہے اسلام، وہاں اسلام چھا جاتا ہے۔ اسلام کا آنا ایک ہدف ہے، اور پھر 23 سال کی زندگی میں پہنچانا۔ اسلام کی حفاظت دوسری چیز ہے کہ اہل بیت کا کام ہے، ائمہ اطہار کا کام ہے، ولایت کا کام ہے، اور اسلام کو بچانا یہ کربلا اور عاشورہ کا کام ہے۔ اب ایک ہدف اور ایک برنامہ باقی ہے کہ اسلام سراسر ہستی پہ چھا جائے، کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مکتب مذہب نہ رہے، یہ ہدف ہے، یہ ظہور میں حاصل ہوگا۔ تو لہذا اسلام محمدی الحدوث ہے، علوی الکمال ہے، حسینی البقا ہے، اور مہدوی الشمول ہے، کہ ساری ہستی پہ اسلام چھا جائے گا۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ لہذا اپنے عقیدوں میں دیکھیں اور اپنے نظریات میں دیکھیں، اپنی فکر میں دیکھیں کہ کیا میں اسلام کے ان تمام برناموں، 4 کے 4 ارکان سے
ہم ہوں یا نہیں ہوں کہ نبوت کے سلسلے میں میرے اندر کیا کچھ ہے، میری عملی زندگی میں، میرے ایمان میں کیا کچھ ہے ولایت کے بارے میں، اور اسی طرح عزاداری آقا عبداللہ والا عاشورہ کے بارے میں، اور پھر آقا امام زمان کے ظہور کے سلسلے میں۔ تو یہ چار جو بنیادی اصول ہیں انہیں اپنے اندر زندہ کریں۔ لہذا پیغمبر اسلام سے آپ نے دین کو لینا ہے اور ولایت اہل بیت کے ذریعے اس دین کو سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، اور عزاداری کے ذریعے آپ نے اس دین کو بچانا ہے۔ چونکہ آپ نہ پیغمبر ہیں ظاہراً ہماری دنیا میں، اپنا حدیثی ہیں ہماری دنیا میں، ذمہ داری اب ہماری ہے، اگرچہ ہیں ان کے نمائندے سب کچھ، لیکن ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب آپ کو بعثت کے جو ہے رسالت پیغمبر اسلام کے لیے بھی کام کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ولایت عظیم کو بھی آپ نے جو ہے بچانا ہے اور اسے لے کر آگے چلنا ہے، دین کو اس ولایت کے ذریعے آگے پہنچانا ہے اور عزاداری کے ذریعے دین کو بچاتے رہنا ہے، اور ظہور کے لیے کام کریں، اس قدر کام کریے انہی تین چیزوں کے ذریعے آپ آگے بڑھیں گے، آپ جائیں گے ظہور تک، کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو چکا ہے، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ اعلان ہوگا کہ آخری حجت کا ظہور ہو چکا ہے۔ پہنچیں مکہ مکرمہ میں، انشاءاللہ دیکھیں گے پاک جوان وہاں پہنچیں گے ان کی خدمت میں۔ لہذا اسلام میں وہ عناصر، وہ شرائط اور وہ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام سراسر ہستی پہ پھیل جائیں۔ ان خصوصیات کا پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، شیعوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام میں وہ خصوصیات پیدا کریں۔ یعنی لوگوں میں جو اسلام ہے، لوگوں کے ایمان میں، عقیدوں میں، اعمال میں، فکر میں، روش میں، اخلاق میں وہ خصوصیات پیدا کریں کہ لوگ جوق در جوق دامن اسلام میں آ جائیں اور ظہور کی تمنا کرنے لگیں۔ اس وقت ہے کہ خداوند اس میں ظہور دے گا امام زمان علیہ السلام کو، اور جب ظہور ہوگا جوانوں کی پھر بھی ضرورت ہے، ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو فراموش نہ کریں۔ معجزے سے کام نہیں ہوگا، یہ بھی جو ہے ہر سال سنائی جانے والی باتوں میں سے ہے کہ معجزہ نہیں کریں گے وہ، اگر کرنا ہو تو پیغمبر اسلام کر لیتے، اہل ثقیفہ کے ساتھ معجزہ کر لیتے، انہیں مومن تاب بنا لیتے، نہیں بنائیں گے۔ معمول کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے مطابق آپ کو دین کے لیے قربانی دینا ہوتا ہے، نہ ان کے اہل بیت آپ کے نفسوں میں تصرف کریں اور آپ کو جگرگون کر دیں کہ آپ بے قرار ہو جائیں، اسلام کے لیے قربان ہو جائیں۔ ایسا نہیں کریں گے اہل بیت کہ ہر کسی کو زبردستی یا معجزے کے ذریعے لے آئیں یا زبردستی لیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اب عبداللہ حسین کے ساتھ آنے والے کربلا سے واپس گئے، آقا امام حسین نے کچھ نہیں کیا، جانا چاہیں جائیں، وہ سارے لوگ واپس گئے، جانے والے جائیں گے۔ آقا امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے خطبے دے دیتے تھے، نصیحتیں ہوتی تھی، زبردستی نہیں۔ شکایت بھی آقا امیر المومنین کرتے تھے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں کہ آئیں جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلیں، گرمیوں میں بلاتا ہوں، گرمی کا بہانہ، سردیوں میں بلاتا ہوں، سردی کا بہانہ، تم لوگ نہیں آتے ہو، زبردستی نہیں کرتے، ورنہ معجزے دکھا سکتے تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی اسی زندگی میں، اسی طرح کے ماحول میں آزادانہ اپنی مرضی سے آقا امام زمان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ چوتھا رکن محقق ہو جائے، وہ چوتھا آخری برنامہ حاصل ہو جائے۔ عملی طور پر قرۂ ارضی پہ اسلام کو پھیلنا چاہیے، نہیں کہ آپ کہیں کہ ابھی اسلام پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کتابوں میں ہے، میڈیا پہ ہے، چینلوں پہ ہے، یہ کافی نہیں۔ اسلام عملی طور پر ہر فرد پہ نافذ ہونا چاہیے، یعنی ہر فرد
مرضی سے گناہ نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، کوئی شخص اپنی مرضی سے نماز نہ چھوڑے، وہ نماز ادا کرے، اپنی مرضی سے آ جائے۔ ہر شخص عادل بن جائے، ہر شخص جو ہے سچے بن جائیں، با اخلاق بن جائیں، ہر شخص جو ہے معارف حق کا حاصل کرے، خدا شناس بن جائے، عادل شناس بن جائیں، اور ہر شخص آقا موزان کے سپاہی بن جائیں، حق کے لیے جان دینے پہ آمادہ ہو جائیں۔ ہر شخص، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے خمس زکات نہ روکے بلکہ ادا کرے۔ عملی طور پر اسلام کو نافذ ہونا چاہیے کہ اسلامی قوانین کے علاوہ روئے زمین پہ کسی بھی شخص کا کوئی قانون نافذ نہ ہو، یعنی انسان خداوند متعال کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے۔ یہ عملی طور پہ ہونا چاہیے۔ ظہور اس مقصد کے لیے ہے، نہ کہ کتابیں چھپوا کر ہم پھیلا دیں اسلام کو، اس طرح کتابوں میں کاغذات میں پھیلا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ابناء بشر حکومت اسلامی مہدوی کے زیر سایہ قرار پائے، تمام بشریت وجود آدم و عالم پہ ہر لحاظ سے نور کی حکومت ہو، خدا کی حکومت ہو، ہدایت کی حکومت ہو۔ تو یہاں سے ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ پیدائش اسلام بعثت رسول سے ہوئی، وہ اسلام جو آخری دین کے عنوان سے آیا اور پیغمبر اسلام سے یہ دین ہم نے حاصل کیا۔ تکمیل اسلام غدیر میں اعلان ولایت سے ہوئی، اور بقائے اسلام انقلاب عاشورہ کے ذریعے ممکن ہوئی۔ اسلام کی بقا اور شمول جہانی اسلام، ظہور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے ممکن ہوگا۔ بس مہدوی الشمول کہیں، مہدوی الختام کہیں، جس طرح علماء نے یہ اصطلاحات لکھے ہیں، تو ہمیں ان چار بنیادی ارکان کو لے کر اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں، شیعہ بنیں، مہدوی بنیں، حسینی بنیں۔ کربلا میں آنے والے سب اسی قسم کے تھے، اسلام کو وہاں سے لیے مکمل، اور ولایت کو جو کہ تکمیل اسلام کا ذریعہ ہے اور حفاظت اسلام کا ذریعہ، اسے لے کر آئے، اور ولی خدا کے ہمراہ آئے کربلا میں، یعنی غدیر کے ہمراہ آئے کربلا میں۔ وہاں نمائندہ غدیر کون تھا؟ اس کا آقا عبداللہ حسین کربلا میں، یعنی کربلا میں غدیر موجود ہے، وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر، تو بعثت پیغمبر بھی، بعثت بھی کربلا میں موجود ہیں، غدیر بھی موجود ہیں۔ اب ایک اور حادثہ وجود میں آنے والا ہے عاشورہ کا، کہ وہاں بعثت اور غدیر مل کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کا برنامہ بنا رہے ہیں۔ وہ ایسا کام کیا جائے کہ اسلام باقی رہے، تو وہاں سے عاشورہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اب جب یہ تین چیزیں وہاں پہ جمع ہو گئی، اب وہاں سے زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، راہ ہموار ہو جاتی ہے ظہور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے۔ جب اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے، تو ظہور کے لیے زمینہ سازی ہوگی۔ تو اسلام کی بقا کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے، حسینیت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو جو پہلے دو ارکان ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اور جو آخری رکن ہے وجود میں آنے والا ہے ظہور، وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو عزاداری اس مقصد کے لیے ضروری ہے